جب ایام جہالت کے مکہ کے قیام کے درمیان ابھی حضور ہجرت نہیں کیے تھے، ایک دن حضور آئے تھے خانہ کعبہ میں جانے کے لیے۔ معزز دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس مقام ہے، اور ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار اس مقدس گھر کا دیدار ضرور کرے، اس کے خلاف کو چھوئے اور یہاں اپنے رب کے حضور آنسو بہائے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس مقدس عمارت کے سیاہ غلاف اور پتھریلی دیواروں کے پیچھے کیا ہے؟ خانہ کعبہ اندر سے کیسا دکھتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب اس مقدس گھر کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے کون سی ایسی چیز برآمد ہوئی جس نے دیکھنے والوں کو ورط حیرت میں ڈال دیا؟ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع خانہ کعبہ کے اندر موجود ایک ایسا پراسرار صندوق ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ صندوق صدیوں تک کعبہ کے فرش کے نیچے دفن رہا، اور جب یہ دنیا کے سامنے آیا تو اس کے اندر سے ملنے والی چیزوں نے تاریخ کے کئی اوراق پلٹ دیے۔ تو چلیے تاریخ کے جھروکوں سے جھانکتے ہوئے اور حال کی حقیقتوں کو جانتے ہوئے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز دوستو، قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ زمین کی اس سب سے مقدس عمارت کے دل میں، یعنی عین اس جگہ جہاں پوری دنیا کا کنیکشن جڑتا ہے، وہاں 1000 سال پرانا راز پوشیدہ تھا۔ ایک ایسا راز جو صدیوں تک سب کی نظروں سے اوجھل رہا۔ یہ بات شاید آپ کے لیے نئی ہو کہ خانہ کعبہ ہمیشہ سے ویسا نہیں تھا جیسا آج ہمیں نظر آتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر اور تزئین و آرائش ہوتی رہی ہے۔ کئی سال پہلے سعودی عرب کے حکام نے کچھ ضروری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کے نیچے کھدائی کروانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کوئی عام کھدائی نہیں تھی، بلکہ یہ اس جگہ کی کھدائی تھی جہاں قدم رکھنا بھی سعادت سمجھا جاتا ہے۔ جب مزدوروں اور ماہرین نے خانہ کعبہ کے نیچے زمین کو کھودنا شروع کیا تو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کھدائی کے دوران کعبہ کے نیچے سے ایک قدیم اور مہر بند صندوق برآمد ہوا۔ یہ صندوق دیکھنے میں ہی کسی پرانے زمانے کی نشانی لگ رہا تھا، اور اسے بڑی حفاظت اور احتیاط کے ساتھ وہاں چھپایا گیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر اس صندوق کے اندر کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی خزانہ ہے؟ کیا اس میں قدیم صحائف ہیں؟ یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جو اب تک انسانی آنکھ سے چھپی ہوئی تھی؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں خانہ کعبہ کی اندرونی دنیا کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم اس صندوق کی اہمیت کو جان سکیں۔ معزز دوستو، جب کوئی خوش نصیب انسان خانہ کعبہ کے اس سنہری دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے جس کا وزن تقریباً 280 کلو گرام ہے، جو خالص سونے سے بنا ہوا ہے، تو وہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتا ہے جہاں روحانیت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ کعبہ کا اندرونی منظر باہر کے شور و غل سے بالکل الگ اور پرسکون ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو چیز آپ کا استقبال کرتی ہے وہ ایک نہایت خوشگوار اور مسحور کن خوشبو ہے۔ یہ خوشبو کسی عام پرفیوم کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کستوری، عرق گلاب اور عنبر کا ایک ایسا خاص امتزاج ہوتا ہے جو صدیوں سے کعبہ کو مہکانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ خوشبو انسان کے دماغ کو معطر کر دیتی ہے اور اسے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کعبہ کے اندر کا فرش سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے، لیکن یہ کوئی عام سنگ مرمر نہیں ہے۔ یہ نایاب سفید سنگ مرمر ہے جس کے کناروں پر سیاہ رنگ کی سنگ مرمر کی پٹیاں لگی ہوئی ہیں جو اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ دیواریں بھی سنگ مرمر کی ہیں اور ان پر سبز رنگ کے خوبصورت پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ان پردوں پر چاندی کی تاروں سے قرآن مجید کی آیات کڑھائی کی گئی ہیں جو چھت تک پھیلی ہوئی ہیں اور اندر کے ماحول کو مزید باوقار بنا دیتی ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون موجود ہیں جو اس کی چھت کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ یہ ستون لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ستون آج کے نہیں بلکہ تقریباً 1350 سال پرانے ہیں۔ یہ ستون عبداللہ بن زبیر کے دور میں لگائے گئے تھے اور یہ دنیا کی مضبوط ترین لکڑی سے تیار کیے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود یہ ستون آج بھی اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے ہیں اور ان پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان ستونوں کے درمیان بہت سے خوبصورت فانوس اور لیمپ لٹکے ہوئے ہیں جو کعبہ کے اندرونی حصے کو روشن رکھتے ہیں۔ انہی ستونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی میز یا ڈبہ رکھا ہوتا ہے جس پر وہ خوشبوئیں اور بخور رکھے جاتے ہیں جو کعبہ کی صفائی اور معطر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کعبہ کے اندر دائیں جانب ایک اور سنہری دروازہ بھی ہے جسے باب التوبہ کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ ایک سیڑھی کی طرف کھلتا ہے جو چھت تک جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر ایک ایسا منظر پیش کرتی ہیں جو انسان کو دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیتا ہے۔ لیکن دوستو، اس ساری خوبصورتی کے درمیان وہ راز اور وہ صندوق اپنی جگہ ایک الگ داستان رکھتا ہے۔
دوستو اب ہم واپس چلتے ہیں اس صندوق کی طرف اور اس واقعے کی طرف جو تاریخ کے اوراق میں واقع ہرا اور عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے دوران پیش آیا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کے درمیان سیاسی اختلافات شدت اختیار کر چکے تھے۔ یزید کے دور کے بعد جب عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا تو اموی حکومت نے اسے چیلنج سمجھا۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف کو ایک لشکر کے ساتھ مکہ بھیجا گیا تاکہ وہ مکہ پر دوبارہ قبضہ کر سکے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی دردناک باب ہے۔ حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے پتھراؤ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں خانہ کعبہ کو شدید نقصان پہنچا، اس کا غلاف جل گیا اور دیواریں کمزور ہو گئیں۔ جب جنگ ختم ہوئی اور دھول چھٹی تو عبداللہ بن زبیر نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ کعبہ کو اسی بنیاد پر تعمیر کیا جائے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا تھا اور جس کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ظاہر کی تھی۔ اسی تعمیر نو کے دوران جب پرانی دیواروں کو ہٹایا جا رہا تھا اور زمین کھودی جا رہی تھی تو مزدوروں کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ کھدائی کے دوران جب زمین کی تہیں ہٹائی گئیں تو وہاں سے وہ پراسرار صندوق برآمد ہوا جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ یہ صندوق وقت کی گرد میں اٹا ہوا تھا لیکن بالکل محفوظ تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ اس صندوق کے اندر کوئی عام سونا چاندی نہیں تھا بلکہ اس میں سیاہ رنگ کے کچھ خاص پتھر موجود تھے اور ساتھ ہی کچھ قدیم تحریریں اور کاغذات بھی ملے۔ روایات کے مطابق یہ وہ پتھر تھے جو کعبہ کی قدیم ترین تعمیر کا حصہ تھے اور انہیں تبرک کے طور پر سنبھال کر رکھا گیا تھا۔ کچھ تاریخی روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ اس میں وہ نذرانے اور تحفے بھی ہو سکتے ہیں جو پرانے زمانے میں بادشاہ اور امراء کعبہ کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن چیز وہ تحریریں تھیں جو اس وقت کی تاریخ اور کعبہ کے احوال بیان کرتی تھی۔ اس دریافت نے ثابت کیا کہ مسلمان ہمیشہ سے اپنے اس مقدس گھر کی حفاظت اور اس سے جڑی ہر چیز کو کتنی اہمیت دیتے آئے ہیں۔ یہ صندوق دراصل ایک ٹائم کیپسول کی طرح تھا جس نے صدیوں بعد اپنے چھپے راز اگل دیے تھے۔ پیارے دوستو، آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کعبہ کے اندر کا سکون اور اس کے راز دراصل ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اصل خوبصورتی اور اصل سکون صرف اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں ہے۔ جس طرح کعبہ کے اندر دنیا کا شور سنائی نہیں دیتا، اسی طرح جب انسان کا دل اللہ کے گھر سے جڑ جاتا ہے تو اسے دنیا کی پریشانیاں نہیں ستاتی۔ وہ قدیم صندوق اور اس کے اندر سے ملنے والی چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس گھر کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال کی بازی لگا دی تھی۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مقدس مقام کا ادب و احترام اپنے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھیں، اور اگر آپ کو کبھی زندگی میں وہاں جانے کا موقع ملے تو یاد رکھیے گا کہ آپ صرف ایک عمارت میں نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے سائے میں کھڑے ہیں، اور ان در و دیوار کے پیچھے ہزاروں سال کی تاریخ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوماتی اور روحانی سفر پسند آیا ہوگا۔ خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر اور اس کی تاریخ کے بارے میں جان کر آپ کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کی مزید پراسرار اور اسلامی تاریخی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں تو ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان معلومات سے مستفید ہو سکے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیں جہالت کے مکہ کے قیام کے درمیان ابھی حضور ہجرت نہیں کیے تھے، ایک دن حضور آئے تھے خانہ کعبہ میں جانے کے لیے۔ اس وقت وہ چابی عثمان بن شیبہ کے پاس رہتی تھی۔ عثمان بن شیبہ قریش کے ایک معزز آدمی تھے لیکن ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا عثمان چابی دے دو، میں کعبے کے اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا تم ہمارا دین چھوڑ چکے ہو، تمہیں کعبے میں اندر جانے نہیں دوں گا۔ سارے بڑے لوگوں کو جانے کی اجازت تھی، میرے رسول کو نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا عثمان ٹھیک ہے، ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا۔ عثمان کہتے ہیں کہ ان کی بات سے مجھے ڈر بھی لگا اور پھر سوچ بھی رہا تھا یہ اتنا بڑا جملہ کہہ رہے، آج حالت ایسی ہے ان کے ساتھ جتنے وہ سب غریب لوگ ہیں، مارے جاتے ہیں۔ بلال حبشی کو دیکھو۔ اور پھر جب وقت ایسا آیا کہ حضور ہجرت کر کے چلے گئے تو عثمان کہتے ہیں اب تو سوال ہی نہیں آتا کہ کعبے کی چابی ان کے پاس جائے۔ وطن چھوٹ گیا، گھر چھوٹ گیا، ساتھی مارے گئے، سب چلے گئے، لیکن عثمان بن شیبہ کہتے ہیں 7 سال کے بعد جب حضور واپس آئے اور 10,000 صحابہ کے ساتھ واپس آئے، حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ کعبے کے دروازے کے قریب جا کر میرے آقا نے پکارا عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟
وہ آئے, ایمان لائے نہیں تھے, ابھی کافر ہی ہے, چابی لا کر میرے آقا سے کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا 7 سال پہلے, یہ چابی آپ کے حوالے ہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کو کھولا کعبے کو اور صاف کیا, اور اس کے بعد باہر آئے, کہا میں یہ چابی اب اس کو دوں گا جس سے قیامت تک کوئی نہیں چھین سکے گا. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم سب کو یہ شوق تھا کہ یہ چابی ہمیں مل جائے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, کون بڑے بڑے صحابہ شوق رکھتے تھے کہ یہ چابی ہمیں مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع میں پھر سے پکارا, عثمان بن شیبہ ادھر آ جاؤ, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے جس کی امانت ہے اسے واپس لوٹایا جائے. تمہارے خاندان میں چابی تھی, تم رکھو. اتنی رحمت دیکھ کر کے وہ ایمان لے آئے اور میرے ساتھ رسول کے صحابہ میں داخل ہوئے, اور آج 1400 سال گزر چکے, چابی آج بھی عثمان بن شیبہ کی اولاد میں ہی ہے. کئی بادشاہ آئے بدلے, آئے گئے, لیکن وہ چابی آج بھی اسی خاندان میں موجود ہے.